السلام علیکم۔ 2000 سے لے کر 2010 تک سلسلہ جاری تھا تحقیق کا۔ اس اثناء میں جماعت المسلمین سے میرا پالا پڑا۔ وہ نام قرآن کا لیتے ہیں لیکن مانتے کسی کی نہیں۔ وہ صرف مولانا مسعود الدین کیپٹن جو ہے کراچی کا، ان کا پیشوا ہے، اس کو مانتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں۔ مجھے اس نے، ایک ہمارا کزن تھا، اس نے حدیث لا کر دی کہ تم اہل حدیث ہو، تو حدیث میں ہے کہ انسان جو ہے اپنی بیوی کی دوبر میں جماع کر سکتا ہے۔ تو میں پھر لے کر، ایک عالم دین ہے، میرے کزن بھی ہیں، مولانا عبد المنان اصلی حفظہ اللہ تعالیٰ، اللہ پاک ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو میں ان کے پاس لے گیا تو میں نے کہا اس حدیث کا مطلب مجھے نہیں سمجھیں، تو آپ مجھے سمجھا دیں۔ اللہ پاک ان علماء کرام کی زندگیاں دراز فرمائے، اور جو وفات پا چکے ہیں ان کو اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سٹائل بتایا گیا ہے اور جگہ وہی ہے استعمال کرنی جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ طریقہ جو استعمال کریں لیکن آئیں گے وہاں، جیسے اس نے اس بات کو لے کر کہا تھا کہ جی قرآن پاک میں قبل کو، عورت کی قبل کو جو ہے کھیتی کہا گیا ہے، تو حدیث میں یہ آ گیا ہے، تو حدیث یہ قرآن کے خلاف ہے۔ وہ حدیث کے منکر ہیں، کیونکہ اول تو قرآن کے بھی منکر ہیں، نہ وہ ان کو عقل ہے نہ شعور ہے، تو صرف نام لیتے ہیں۔ تو اس بات کو لے کر اس نے اعتراض کیا، تو اللہ پاک سلامت رکھے علماء کرام کو۔ انہوں نے مسئلہ ایسا حل کیا کہ آج تک اس کو بات کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ طریقہ جو استعمال کرے لیکن آئے گا وہاں جہاں اللہ نے حکم دیا اور جہاں نبی رحمت نے بھی حکم دیا کہ جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں آپ نے آنا ہے۔ تو آپ نے کھیتی میں آنا ہے، نہ کہ اروڑی میں۔ تو اللہ پاک ہمیں حدیث پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی لیے قرآن اور حدیث مترجم لے کر اگر کوئی بندہ عالم بن جاتا تو اس دھرتی دنیا سے علماء اٹھا لیے جاتے، کیونکہ یہ وارث ہیں علماء۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی کے دین کے وارث علماء ہیں۔ تو یہ دین کا علم پڑھیں گے بھی ان سے اور سمجھیں گے بھی ان سے۔ جیسے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک شخص حدیث کی کتاب بغل میں لیے فجر کی سنتیں پڑھ رہا تھا اور ہل رہا تھا۔ تو نماز کے بعد کسی نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ، آپ نماز میں ہل رہے تھے، نماز میں تو خشوع خضوع اپنانا چاہیے۔ کہا کہ میں نے حدیث میں پڑھا ہے، حدیث میں پڑھا ہے
کس میں پڑھا ہے؟ حدیث میں پڑھا ہے کہ جی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی سنتیں ہلکی پڑھتے تھے۔ تو جو بندہ پرانی اردو پر عبور نہیں رکھتا وہ عربی کو خاک جانے گا یا سمجھے گا۔ اس نے پڑھا کہ ہلکے پڑھتے تھے، ہلکے پڑھتے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی سنتیں مختصراً پڑھتے تھے، بڑی بڑی صورتیں نہیں پڑھتے تھے، مختصراً اور خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ اس نے ترجمہ پڑھا حدیث کے نیچے کہ ہلکے پڑھتے تھے، تو اس نے کہا کہ جی یہ میں اس لیے ہلکے پڑھ رہا ہوں۔ حدیث میں آ گیا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب سنتیں ادا فرماتے تو ہلتے تھے، تو اسی لیے ہل رہا ہوں۔ تو علماء فرماتے ہیں اپنی عقل پر ماتم کرنے کی بجائے علماء پر جو ہے طعن و تشنیع کرنا چھوڑ دے۔ جس کو عربی عبارت تو کیا اردو بھی سمجھ نہ آئے تو وہ حدیث پاک کو کیا پڑھے گا اور کیا سمجھے گا؟ تو اسی لیے یہ ذوق رکھنا چاہیے بالکل کہ حدیث پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، قرآن پاک کو بھی پڑھیں، لیکن جو بات سمجھ نہ آئے تو وہ پوچھ لیں علماء سے، ایک سے پوچھے سمجھ نہ آئی، دوسرے سے پوچھے، تیسرے سے پوچھ لیں۔ تو یہ منع تو نہیں ہے۔ دین ہمارے دماغ کے مطابق، مزاج کے مطابق بنایا گیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ دین کو انسان سمجھ نہ سکے، کیونکہ اللہ پاک نے دین بنایا اور انسان کو بنایا۔ انسان کو بناتے وقت اللہ نے فرمایا کہ میں انسان کو ایسا عقل اور شعور عطا کروں گا کہ یہ سمجھنے سے بالکل قاصر نہیں ہوگا، اگرچہ سمجھنا چاہے گا تو اس کو سب کچھ عبور ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں دین سمجھ کر اور علماء کے پیچھے پوچھ کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو انسان پوچھ کر چلتا ہے تو وہ پار لگ جاتا ہے، جو مسافر پوچھ کر چلتا ہے تو وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے، جو پوچھتا نہیں وہ راستے میں اٹک کر رہ جاتا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک قرآن و سنت کے ساتھ وابستہ رہنے کی اور علماء کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔